بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے اور دعا کے آخر میں آمین کہنا نہ بھولیں۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھیے۔ دعا مانگنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں اور پھر درود شریف پڑھیے۔ دعا میں خشوع خضوع، دل جموئی اور دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دیں، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، بے شک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو پورا کر دے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ہم تجھ سے متوجہ ہیں۔ اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، بے شک تو ہی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ، ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ اے اللہ، ہمیں اتنا اپنے قریب کر دے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ، اپنی اتنی محبت دے ہمارے دل میں کہ اور کسی کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اے اللہ، دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اتنا قرب عطا کر دے کہ ہمارے دل میں دنیا کی چاہ و چاہت نہ رہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ، ہم پہ کرم فرما، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل، جو دعاؤں کی قبولیت میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں، دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ،
کرم فرما، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائے نازل کرتے ہیں۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات کو حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اس رمضان المبارک میں جو یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے۔ اے اللہ، ہمارے روزے، نمازیں اور دوسری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمارے گھر میں خوشیاں بکھیر دے، غم دور کر دے میرے رب۔ پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جن بچے بچیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جن کے والدین اس دنیا میں ہیں انہیں سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو راحت دے، ان کے آخرت کا سفر آسان کر، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات قبول فرما۔ اے اللہ، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر و باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے تیرے المجیب ہونے کا واسطہ ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں کے بیچ شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے، اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہے۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے جینے کی اور جسے چاہتا ہے توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین اور اہل و عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنا دے۔ بے شک ہم سب اول و آخر تیری عطا کے ہی محتاج ہے، تو ہمیں کبھی بھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا یا رب ذوالجلال۔ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ناکامی، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ میری دلی دعا ہے جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اے رب ذوالجلال تو انہیں اور ان کے اہل خانہ کو تا حیات تندرستی اور شاد آباد رکھنا اور نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں عاجزی و انکساری اور درگزر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی اور قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے دور فرما۔ اے اللہ، پولیس صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، تندرستی اور خوف گھبراہٹ
گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں سے قاصد ہاتھوں کو، ہمارے گناہوں سے سیاہ ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے جلال کے مطابق عطا کرنا، ہماری دعاؤں کے مطابق نہ عطا کرنا کہ ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنے قہر اور غضب سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کی روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں گنہگاروں کی لائن میں نہ کھڑا کرنا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں یہ ایمان کا تحفہ دیا ہے تو ہی اب اس کی حفاظت کرنا۔ ہم باحفاظت یا اللہ آخرت میں اس ایمان کو لے کے تیرے ساتھ حاضر ہو، یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہو۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پیارے پروردگار، یہ دعائیں میرے ساتھ ساتھ ان سب کے حق میں بھی قبول کرنا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول کرنا جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے حق میں بھی قبول کرنا جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے رب العزت، اے ساری کائنات کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے مخلوق کو پالنے والا، اے ساری مخلوق کو پالنے والا، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کی معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہماری جھولی میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پر بھی نظر کرم کر، ہم پر بھی اپنی خاص رحمت عطا کر۔ اے اللہ جو مانگ سکے اسے بھی قبول کر، جو نہ مانگ سکے اسے بھی قبول کر۔ یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہماری دل پر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم ناقص اور بہت کمزور ہیں، اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہے، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ کر دے جسے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ کسی بھی حالت میں
دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پیارے محبوب کے صدقے، ہمارے پیارے آقا کے صدقے جن کے ہم امتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے آقا کے امتی ہونے کا تحفہ دیا ہے، اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن، بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزل آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا، اور ہمارے ساتھ تو ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مگر تو بڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ اے اللہ، میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا۔ اے اللہ، جب ہم تھک جائے تو تو آرام پہنچانا، جب ہماری مشکلیں بڑھ جائے تو تو آسانی بنا دینا، جب ہم کمزور پڑ جائے تو تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہو تو تو ہماری مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائے تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو ہماری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائے تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو ہماری امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو ہمارے لیے ممکن بنا دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا الہی پروردگار، یہ دعا روزے کی حالت میں مانگی جا رہی ہے، یا اللہ اس دعا کو قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے روزے کی لاج رکھ دے، اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جو بھی کریں، ہماری زبان آپ کے ذکر میں رہے اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی نہ ہونے دینا، یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ اس سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی نہ کرنا، اور ہمیں اتنا مضبوط بنا دینا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں سے تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کر دیجیے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی محبت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے، جو ہم سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرما دیجئے۔ ہم آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہم آپ کی مان پر کبھی خسارے میں نہیں پڑتے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرا ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں پڑتے۔ یا اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد سے محو رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، ہمیں تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں آتا۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ہم پر آسان کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس شیطان سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہماری عقل کو گمراہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی امان میں رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری امان مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے، اپنا سایہ عطا کرنا۔ اے پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو ہماری سماعت کا مقدر بنا دینا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما دینا جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال، اے رب کائنات،
کائنات، اے ذوالجلال والاکرام، جب ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے یا بجولا پیش، یا اللہ تعالیٰ جب ہم تیرے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارا حساب آسان کر دینا، اے رب کائنات۔ یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہماری کتاب ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ روز کائنات ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا، اے اللہ میرے رب ہمیں پل صراط سے بچا دینا اور نادر دوزخ ہم پر حرام کر دینا، یا اللہ ہمیں مقدور کر کے ہم خود کو وہاں پائیں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوئے، اور وہاں کہ جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل عیاں، ہمارے ہر اس جاننے والے کو جس کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے پڑھنے والے کو، اس دعا کے سننے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیل سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے، اے اللہ ہمارے پیارے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ یا اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دنیا کی گہرائیوں سے تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حلال و مال و منع عطا فرما دے، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما دے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دے، اے اللہ عشق و فسق سے بچا لے، اے ہمارے پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اے ہمارے پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے جس نے ہمیں دعا بھیجی ہے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں ان کی مدد فرما اور ان کا نصیب کھول دے، آمین۔ اپنے لیے بھی دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔